الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا إن الآخرة أجل صادق يقضي فيها رب قادر ألا إن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا إن شر كله بحذافيره في النار ألا واعلموا أنكم من الله على حذر واعملوا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. آیا ہے زندگی گزارنی ہے اور پھر زندگی گزار کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہی اس دنیا کا اٹل میرے رب کا فیصلہ ہے. یہ دنیا کسی کے لیے رکنے والی نہیں ہے. ہر ایک چھوڑ کے چلا جائے گا. میرے اللہ نے طرح طرح کی رنگ نسل روپ حلیے کے انسان پیدا کیے ہیں. 9 مراحل میرا اللہ خود بیان کرتا ہے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو آگے پروان چڑھایا، پھر ہڈیاں بنائی، ڈھانچہ بنایا، پھر گوشت اس پر چڑھایا ہے، پھر جلد چڑھائی ہے، پھر انشأناہ خلقا آخر، پھر خوبصورت شکل دیکھ کے انسان کی تخلیق کی ہے. یہ آپ اور میں اور ساری دنیا کے انسان میرا اللہ کہہ رہا ہے خوبصورت شکل دیکھ کے ایک الگ ہی مخلوق بنائی ہے. پھر بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر ایک دن آنے والا ہے کہ تم سب کے سب اس دنیا کو چھوڑ کے میتون مر جاؤ گے. اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. پھر مر کے مٹی نہیں ہو جانا، مر کے ختم نہیں ہو جانا. مرنے کے بعد اگلی آیت میں میرا اللہ اشارہ کر رہا ہے ثم انکم یوم القیامت لتبعثون. پھر قیامت کے دن تم سب کو کھڑا کرے گا اور وہ رب پوچھے گا. ایک اور آیت میں میرا اللہ کہتا ہے ارینی ماذا قدمت لی غد. بتا آج کے دن کے لیے کیا کر کے آیا ہے. میرے بھائیو دھوکے کیا جہان ہے، دھوکے کی دنیا ہے، دار الغرور ہے، بیت العنکبوت ہے. اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جاتا ہے، جنازے اٹھتے ہیں، جنازے پڑھے جاتے ہیں، قبر میں رکھے جاتے ہیں. اسی طرح سے آج ہمارے گھر میں بھی ایک
جنازہ اٹھایا گیا ہے، میرے بھائی عاصم جمیل کا جنازہ آپ لوگوں نے پڑھا، آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے، میں نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے، آپ نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ایک دن ایسا مجھ پہ بھی آئے گا کہ سورج نکلے گا اور میں نہیں ہوں گا، جیسے سورج اس کے بعد نکلا لیکن عاصم نہیں ہے، پھر سورج درمیان میں چڑھے گا اور میں نہیں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے، پھر سورج غروب ہوگا۔ اسی طرح سے کام کاج کیے جائیں گے، گھر میں چولہے بھی جلیں گے، کھانے بھی پکائے جائیں گے، اور کھائے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، زندگی کھائے بغیر نہیں چلتی، کھانے کھائے بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح لائٹیں بھی جلتی ہیں، قمقمے بھی روشن ہوتے ہیں، اسی طرح شادیاں میلے بھی ہوتی ہیں۔ ایک انسان درمیان سے رخصت ہو گیا، کہاں گیا ہے؟ کیوں آیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ کہاں چلا جائے گا؟ میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ اور میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے قرآن میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس روح نے پرواز کرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور وہ پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا ہے؟ میری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی، زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، لیکن اللہ قرآن میں عجیب انداز سے بیان کر رہا ہے، خلق الموت والحیات، موت کو پہلے بیان کر رہا، زندگی کو بعد میں بیان کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ موت برحق ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے، اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر کسی کے لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا کسی کے لیے رکتی اور دنیا میں کسی نے قیام کرنا ہوتا، دنیا کا اتنا ظرف ہوتا کہ اس میں کوئی رک کے رہ سکے، تو پھر امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے، ایسا نہیں ہوا، وہ بھی اس دنیا سے منتقل ہوئے ہیں۔ ایک جہان ہے آگے، ہم نے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حنان الا اللہ، لا منان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا مغفور الا اللہ، لا قہار الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ۔ صبح شام اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلمے کا صحیح مفہوم اس وقت سامنے آئے گا جب لفظ الہ کی جگہ اللہ کے سارے صفاتی ناموں کو لگایا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں۔ وہی جس کو ذلیل کرے گا تو ذلیل کرے گا، ہم نے اس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ میں اور آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ سارے انسانوں کو میرا رب خطاب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا عربی زبان میں ندا کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی دور ہو تو اس کو بلانے کے لیے منادا بعید ہے، دور والے کو بلانے کے لیے یا کہا جاتا ہے، ای
قریب والے کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں قریب اور دور کے امتزاج کے ساتھ میرا اللہ ایک اعلان کر رہا ہے، اور وہ اعلان کیا ہے؟ یا ایھا الناس، دور والے بھی سنو، قریب والے بھی سنو، بہت قریب والے بھی سنو، جو بہت دور ہیں وہ بھی سنو۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اے لوگو غور سے سنو۔ اب اللہ ساروں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہہ رہا ہے غور سے سنو، گویا جیسے یہاں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اس آیت کو کبھی سوچ کے دیکھیں، ساری دنیا میں لاؤڈ سپیکر لگائے جائیں، میرا اللہ تو وراء الورا ہے، لاؤڈ سپیکر سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر لگائے جائیں اور ایک آواز گونجی ہے قرآن کی، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اس رب کی ماننے کے لیے میں آیا ہوں، اس رب کی اطاعت کے لیے میں آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے، وہ اللہ کی اطاعت والی سے جانے سے پہلے میں اللہ کو راضی کروں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی کے مطابق کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے، کوئی بچا بھی کیسے سکتا ہے؟ جب وقت مقرر ہو جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ اذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت الف تمیمۃ لا تنفع، ہزاروں دوائیں کر لو، ہزاروں طبیب بلا لو، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہزاروں دوائیں، ہزاروں علاج کوئی روک نہیں پائے گا۔ کون کامیاب ہوگا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ غور سے سنو، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے، اللہ کی محبت کو یہاں جگہ دینی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے۔ اس عارضی زندگی میں دل لگا کر بیٹھے ہیں، کب تک دل لگائیں گے؟ خود کوشش کر لیں، دل لگا کے بنا لیں جو کچھ یہاں پہ ہم نے بنانا ہے، ایک دن ختم، سب کچھ ختم، نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نام کے بجائے میت پکارنے لگتے ہیں، تو میری حیثیت کیا ہے؟ 30 سال گزر گئے، باقی زندگی بہت پڑی ہوئی ہے۔ 40 سال گزر گئے، کہتے ہیں باقی زندگی بہت پڑی ہوئی ہے۔ 50 سال گزر گئے، ابھی بڑی دیر ہے، کر لیں گے۔ 60 کو پہنچا، کہنے لگا ابھی بڑا ٹائم ہے، شاید ابھی 10-15 سال تو اور مل ہی جائیں گے۔ کیا پتہ لگتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، درمیانی عمر کے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا بدو بیٹھا ہوا تھا، زمین پہ بیٹھا، پتھروں کی کنکریوں کے ساتھ یوں چھیڑ چھاڑ کر رہا۔ 70 سال سے بڑی عمر ہوگی، تو یکدم کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوتے ہوئے احساس نہ ہوا کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، تو جسم کے اندر سے کڑ کی آواز آئی، کڑاکے نکلے، کڑ کی آواز آئی۔ اٹھتے ہوئے کہنے لگا، ایک شاعر کا شعر پڑھا، لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش ایک مرتبہ جوانی لوٹتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیا ہے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا، تو بڑھاپے تک تو قسمت والے جاتے ہیں، کون ہے جوانی میں بھی جا رہے ہیں۔
تو کسی میت پہ، کسی جنازے پہ، کسی قلخانی پہ اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر کا گوشہ، اس کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ اللہ کے نبی جس سے محبت کر رہے تو عرش والا کیسے اس سے محبت نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول محبت کر رہے، فضائل پہ فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، لاڈلی بیوی، رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ، کائنات کی عورتوں کی سردار، دنیا کو چھوڑنے کا وقت آیا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ صحابہ جب ان کے جنازے کو لے کے چلے ہیں اور قبرستان میں رکھا ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سے آواز آتی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے قبر کو کہا پہلے، اتدری ما الذی جئنا بہا الیک، کیا تو جانتی ہے؟ قبر کو کہہ رہے کس ہستی کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں؟ ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے۔ ہذہ زوجۃ علی المرتضی، یہ علی المرتضی کی بیوی ہے اور یہ امام حسن اور حسین کی ماں ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، قبر میں سے آواز آئی ہے، غیب سے آواز آئی ہے، جس کو سارے قبرستان کے صحابہ نے سنا ہے۔ کیا آواز آئی ہے؟ کس کے لیے آواز آئی؟ ما انا بیت حسب ولا نسب انما انا بیت عمل صالح، میں کسی حسب نسب کو نہیں جانتی۔ اللہ اکبر، ان کے حسب نسب کو کیسے نہیں جانتی؟ یہ پیغام ہمارے لیے تھا، ان کے لیے نہیں تھا۔ یہ پیغام آنے والی ساری انسانیت اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا۔ غور سے سن لو، غور سے سن لو، قبر حسب نسب کو نہیں جانتی، قبر تو یہ جانتی ہے آنے والا کیا کر کے آیا ہے، آنے والے کی زندگی کیسی تھی، آنے والے کے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آنے والے کے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک سب سے بڑا پہلو جو لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ جب انسان اس پہلو میں کامیاب ہوتا ہے، دوسرا پہلو اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زندگی اس طرح سے گزار کے جاؤں کہ موت پہ سارا جہان اشکبار ہو۔ یہ ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ عاصم کے جانے پہ میں نے جس کو دیکھا ہے وہ رو رہا ہے۔ چھوٹے بچے کو کیا پتا، خاندان والوں کو تو پتا ہے نا، باہر گلی کے بچوں کو بھی، بچوں کو نہیں پتا ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہ رئیس آباد کی گلی کے بچے بھی رو رہے ہیں۔ تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ پرسوں کی بات، کہنے لگا ہکو تو ساڈا میاں ہے جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے، وہ دنیا تو چلا گئی۔ اتنا سا میں نہیں جانتا وہ بچہ کو، اتنا سا بچہ تھا، کپڑے بھی میلے تھے۔ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں لوگ، پیچھے کیا کہہ رہے ہیں لوگ۔ میرے سے میرے قریبی جاننے والے نے پوچھا کہ کوئی عاصم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 دوست تھے۔ میں نے کہا میں ایک جملہ کہتا ہوں، صفات تو آپ سب جانتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، جو اخلاق اللہ نے اس کو دیے تھے، یوں کر کے ملتا تھا، یوں کر کے، یہاں ہاتھ کھول لے، ہم یہاں ملتے ہیں، ہم یوں ملتے ہیں۔
جس کو بلد میرا ملازم ہے میرے ساتھ 18-20 سال سے کام کرتا ہے, مجھے کہتا ہے سر جی مینوں ہور نہیں پتا, جس تے بھی ملدا ہی ناخدا ہی ہوا کہ حال چال ہے ہویا کہ حال چال ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ایک بات میں کہتا ہوں, نفس کی مختلف اقسام ہیں, نفس امارہ ہے, لوامہ ہے. میں نے کہا عاصم میں نے 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کو بہکانے کے لیے, تھوڑی اس سے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں. ایک شیطان اور ایک نفس. انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط طرف چلتا ہے, یا بعض اوقات اس کا نفس خود اس کو مجبوراً اس طرف چلاتا ہے. تو شیطان کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے, وہ تو اپنی محنت مستقل لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں اپنی زندگی میں عاصم جمیل میرا بھائی ہے, عاصم جمیل میں نے نفس امارہ نہیں دیکھا. نفسانی طور پہ, ذاتی طور پہ اس کی برائی کے طرف میلان نہیں تھا. اس شخص کا برائی کی طرف میلان نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا تھا, تبھی فطرتی میلان فطرت سلیم پہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے, اور یہ شخص فطرت سلیم پہ رہا. باقی اللہ اور اس کا معاملہ وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. ہم تو اس کے بارے میں وہی کہہ سکتے ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میرے بھائیوں, صرف وہ نہیں گیا, میں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے, ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے, سب کو روتا چھوڑ کے چلے جانا ہے. یوں درمیان میں سے اللہ نکال لیتا ہے اور صبر کی تلقین کو کہتا ہے, اس صبر پہ اجر ملتا ہے, کوئی شک نہیں ہے. غم اور دکھ کو برداشت کرنے کے اوپر بھی اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے. جس کو کوئی تکلیف پہنچی, چھوٹی تکلیف, کسی قریب کی موت کی تکلیف تو بڑی تکلیف ہے. یہ پوچھو ماں باپ سے, بھائی بہن سے, قریبی رشتہ داروں سے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے, اور اس بھرپور جوانی میں ساتھ جب چھوٹ جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی چھوٹی تکلیف پر جب میرا بندہ صبر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میں صبر کرتا ہوں, اس کی زندگی کے, اس صبر کرنے پہ زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ میرا رب معاف کر دیتا ہے. اعلان کرتا ہے میرے بندے صبر, تو نے صبر کیا اور میں اب اس کے بدلے میں قد غفرت لک, میں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ہم اس کے سوا بندے ہیں, وہ مالک ہے, وہ جو چاہے کرے گا, لیکن ہمیں نصیحت ہے. جانے والا ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, دیکھو وہ جا رہا ہے, جنازے آس پاس اٹھ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. کل دار وإن طالت سلامتها یوما ستدرکہ النکباء والحوب. خوبصورت سے خوبصورت شکل بھی دنیا سے غائب ہو جائے گی, خوبصورت سے خوبصورت بنائے ہوئے محلات بھی ایک دن توڑ دیے جائیں گے, خوبصورت سے خوبصورت نقشے شہر گلیاں ویران کر دی جائیں گی, اور نہ بھی ویران کر دی جائیں, جب مجھے ہی درمیان سے اٹھا لیا جائے گا تو پھر سب کچھ میرے لیے تو ختم ہے نا, میرے لیے تو قیامت قائم ہو گئی. قد قامت قیامت ہو, اس کی قیامت قائم ہو گئی جو دنیا سے رخصت ہو گیا.
تو پیغام ہے اس طرح سے دنیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، مورخین نے قصہ لکھا ہے، سارا قصہ نہیں سنا رہا، ان کے ارد گرد ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ رو رہی تھی. واہ حزنا واہ حزنا، ہائے افسوس آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہائے افسوس آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. عاصم نے تو کسی کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. پل بھر میں اللہ کے پاس پہنچ گیا. واہ حزنا واہ حزنا، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو جو ان کے تھوڑے بہت ہوش حواس باقی تھے اس میں انہوں نے ہاتھ مارا، انہوں نے کہا واہ فرحتا واہ فرحتا. کیا کہہ رہی ہے؟ واہ فرحتا واہ فرحتا غدن نلقل احبا محمدن و حزبا. یہ کوئی افسوس کرنے کے وقت ہے، یہ تو خوشی منانے کا وقت ہے. فرحتا فرحتا، یہ تو خوشیاں منانے کا وقت ہے. وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر میرے ساتھی اور رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. یہ تو آج ان سے ملاقات کا دن ہے. جب زندگی اس طرح سے گزاری ہوگی تو پھر موت پہ بھی خوشی خوشی انسان اپنی جان نچھاور کرتا ہوا چلا جائے گا. نیچے ایک شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں تو آیا تو لوگ ہنس رہے تھے، بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، مٹھائیاں بنٹ رہی تھی، مبارکیں دی جا رہی تھی. آج جب تو نے زندگی گزاری، اب تو دنیا سے اس طرح سے رخصت ہو کے جانا کہ لوگ ہنسے یا روئے، لوگ ہنسے یا روئے. تو ہنس رہا ہو، تیرا چہرہ مسکراتا کھلکھلاتا ہو، تو اندر سے بھی خوش ہو باہر سے بھی خوش ہو. عاصم کی میت کو جب ہم نے دیکھا تو جتنی دفعہ دیکھا وہ یوں لگتا تھا جیسے مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے. اللہ اس کو ہنسائے، مسکراتا رکھے، اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جب ہمارا وقت آئے تو ہم بھی ہنستے مسکراتے جائیں، ہم بھی ہنستے مسکراتے ہوئے اس اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو لے کر پہنچے. بڑی چیز ہے یہ عشق، بڑی چیز ہے یہ محبت. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی احبک، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس محبت کو حاصل کرنا ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اسی محبت میں اللہ کے نبی ہاتھ سے روکا. طلحہ ما دلیل قولک، تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہیں مجھ سے میرے قول کی دلیل مانگ لی. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی نے کل دلیل مانگ لی جیسے طلحہ سے مانگی ہے، ما دلیل قولک یا طلحہ، طلحہ تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ تو طلحہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. غور سے سنیے گا، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار نکالی. باپ پیچھے سے اللہ کے نبی نے بلوایا، طلحہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ ماں باپ کو قتل کر کے لے آؤ، میں تو تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا. اور طلحہ واپس آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوں پاؤں یوں باہر نکلے ہوئے تھے، یوں پاؤں کو چپک گئے، تلووں کو چومنے لگے، اوپر سے پاؤں چومنے لگے، آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، عاشق معشوق دونوں رو رہے ہیں. کچھ عرصہ گزرا، طلحہ بیمار ہو گئے. اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، طلحہ بیمار ہوئے، شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اور وہ اس بیماری میں مرض الموت، موت کے قریب جا لگے. بے ہوش ہوتے تھے اٹھتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے اٹھتے تھے. رات کے دوسرے پہر ان کو ہوش آیا. جب ہوش آیا تو
والد کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی کو بلا کے آتا ہوں۔ فرمایا ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا اللہ کے نبی کو بلا کے آ رہا ہوں۔ فرمایا رات گہری ہے اور دشمنی کا زمانہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی سی بھی تکلیف ہو۔ کل زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر زندگی نہ رہی تو پھر میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دیجئے گا۔ یہ کہہ کے طلحہ کی گردن لٹکی ہے اور وہ گرے ہیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیزی سے طلحہ کے پاس آئے ہیں اور طلحہ کے لیے دعا کی ہے۔ اس کو عشق کہتے ہیں، یہ دعا سنیے گا۔ طلحہ کے لیے دعا کی ہے، اللہم القی طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک۔ اے اللہ میرا ایک دوست، اے اللہ میرا ایک عاشق، مجھ سے محبت کرنے والا طلحہ تیرے تک پہنچا ہے۔ اب تو اسے اس حال میں ملنا کہ طلحہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو اور تو طلحہ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ مسکرانا تو ہم تعبیر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے تضحک الیک، تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِ، اور تو اسے دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت پہ کیا ملتا ہے؟ جنت تو بڑی پیچھے کی چیز ہے، اللہ ملتا ہے۔ اور محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اللہ کے رسول کی زندگی ماننے کا نام ہے، وہ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ ایک وفد اللہ کے پاس آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آ کے کہنے لگے، مسلمان تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم انا نحب ربنا، ہم اپنے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہم اپنے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ اب اگلی آیت سنانے لگا ہوں۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے بڑی محبت، ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول مسکرا دیے، دوسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا مسکرا دیے، تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول مسکرا دیے لیکن اللہ نے جواب کے طور پہ جبریل کو زمین پہ بھیجا ہے کہ جواب تو نے جا کے دینا ہے۔ کیا جو سوال تھا؟ ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے جواب میں محبت کا راستہ بتایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دیجئے میرے حبیب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کے بغیر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے شدید محبت کرنے لگے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے محبت اللہ کے رسول والی زندگی سے ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے اللہ کون ہے، اللہ کے نبی نے بتایا تو پتہ لگا کہ اللہ ہے۔ ہم نے کہا آمنت باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ نبی حق ہیں، ہم نے کہا کہ ہم رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا جنت حق ہے، ہم نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں جنت حق ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا جہنم حق ہے، ہم نے بتایا جہنم حق ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ بتایا موت حق ہے، ہم نے موت دیکھی نہیں ہے، چکھی نہیں ہے، آئے گی ضرور لیکن چکھی نہیں ہے، ہم نے کہا موت حق ہے، مرنا ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد جی اٹھنا حق ہے، ہم نے کہا بالکل حق ہے۔ تو ایمان کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی ایمان ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہی ایمان ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں۔
بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرید الدین عطار رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تاریخ میں بڑی کتابیں تصانیف انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ عطار وہ ادویات کا کام کرتے تھے، طبیب تھے، دکان تھی جوانی میں، اپنا کام کرتے تھے۔ تو ایک اللہ والا بزرگ مسکین جس کے بال برا گندا، کپڑے بھی کوئی بہت عالی شان نہیں ہے، ان کے پاس آیا اور آواز دی، فرید الدین۔ بعض اوقات آدمی جب بہت مصروف ہوتا ہے تو ایسے معمولی آواز نہیں کان میں پڑتی، تو توجہ نہیں دی، مصروف تھے بہت زیادہ۔ اس فقیر نے دوبارہ اونچی آواز دی، فرید الدین، پھر بھی توجہ نہیں دی۔ تیسری دفعہ انہوں نے کہا، فرید الدین کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کی بات کرنے آیا ہوں۔ تو فرید الدین کو ایک دھک لگا نا، جھٹکا بھی لگا، لیکن تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ کہنے لگا میں نے تو مرنا ہے۔ فرید الدین جواب میں کہنے لگے، میں نے تو مرنا ہے، تو کیسے مرے گا؟ کہا میرے سے پوچھتا ہے کیسے مرے گا؟ اللہ اکبر، میرے سے پوچھے گا کیسے مرے؟ اپنا جبہ بچھایا، اینٹ سیدھی کی، یوں لیٹے اینٹ کے اوپر، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہا، سانس اکھڑا اور روح پرواز کر گئی۔ وہ بھاگ کے آئے، ہلایا، کیا ہوا کیا ہوا؟ نہ نام جانتے ہیں، نہ عطا جانتے ہیں، نہ پتہ جانتے ہیں، کہاں سے آیا یہ اللہ والا فقیر، کون ہے؟ اور وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چلا گیا۔ لیکن فرید الدین کے دل پہ ایک ضرب لگا گیا۔ پھر فرید الدین نے دین سیکھا ہے۔ پھر فرید الدین عطار رحمہ اللہ بہت بڑے تصوف کے اعلیٰ گدی پر بیٹھے ہیں اور تصانیف لکھی ہیں۔ منطق الطیر ان کی بڑی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے، تصانیف لکھی ہیں، اور وہ اکثر یہ واقعہ سنا کے کہا کرتے تھے، کچھ پاگل بھی اللہ کا تعارف کرا جاتے ہیں، کچھ دیوانے بھی اللہ کا تعارف کرا جاتے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، رب اشعث مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہم۔ کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کو لوگ جانے پہچانیں گے نہیں، وہ الگ تھلگ رہیں گے، نہ ان کے حلیے سے، نہ ان کے کپڑوں سے، نہ ان کے رہن سہن سے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوگا، اگر وہ کسی بات پر اللہ پہ قسم کھا لیں گے تو اللہ اپنی قسم کی لاج رکھے گا، ان کی بات کی، ان کی قسم کی لاج رکھے گا، اور ان کی قسم کے مطابق بات کو پورا کر دے گا۔ کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ دروازوں پہ جائیں گے تو ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، کوئی جان پہچان والا نہیں ہوگا۔ اللہ والے ہوں گے اس بزرگ اللہ والے کی طرح سے، اس بزرگ اللہ والے کی طرح سے۔ تو اللہ والا بننا ہے، اور وہ یہاں سے بنے گا، یہاں سے۔ یہ دل ہر آدمی کے الٹے ہاتھ کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے، پمپ کرتا ہے یہ دل۔ اس دل میں سارا کچھ سما سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات بتاؤں، اس دل میں اللہ سما سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ سما سکتا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اللہ سما سکتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سما سکتا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ سما سکتا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، اللہ سما سکتا ہے۔ اس دل میں اللہ کو لے کر آنا ہے۔ اللہ کی قسم، جس دن اس دل میں اللہ آ گیا نا تو پھر سارا وجود اس کے تابع ہو جائے گا۔ پھر دل سے نکلنے والا ہر جملہ، ہر بول، ہر تصور، ہر خیال اس اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ اس دل میں آ جائے، اللہ اس دل میں آ جائے۔ یہ جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، یہ جتنی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ میرا دل تسلیم کر جائے، اللہ ہے،
اللہ ہے، اللہ حق ہے۔ ابھی زبان تسلیم کرتی ہے، دل تسلیم کر جائے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس اللہ کا تعارف ہوا ہی نہیں ہے، دل کو نہیں ہوا۔ معلومات میں بہت ہے، دل کو نہیں ہوا۔ اکیلے بیٹھ کے اس اللہ کا تعارف حاصل کرو، میں بھی کروں ذکر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اچھا برتاؤ کر کے۔ بازار میں بیٹھ کے بھی یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے تعلق ہوگا۔ سچا سودا بیچ کے سب سے زیادہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب کون ہوگا؟ تاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، سچ بول کے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچے گا، امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے، جو کوئی جھوٹ بیچ کے اپنا سودا بیچے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس پر نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، اللہ اس کو جنت کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ بک گیا سودا جھوٹ بیچ۔ اتنی باتیں ہیں ہمارے بھائی عاصم کی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ 17 سال پہلے، 18 سال آلموسٹ ہو گئے، جب میری شادی ہوئی تو عاصم بھی اس وقت چھوٹا سا تھا، لیکن اس چھوٹے سے عاصم ایسے بیٹھے ہوئے نا، اگر اس کو کبھی کوئی کہتا کہ یہ بات کہہ دو کوئی بات نہیں، مطلب تو کہتا تھا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کہہ دو کوئی بات نہیں۔ بڑی دنیا اپنے لاجکس اس کو سمجھاتی تھی، یوں کر لو تو یہ ہو جائے گا، یوں کر لو تو یہ ہو جائے گا، یوں کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ اس کی اپنی زندگی کے بارے میں بھی، اور اس کے کاروباری زندگی کے بارے میں بھی، اس کی انڈسٹری کے بارے میں بھی وہ کہتا تھا، میں سچ کے سوا کچھ نہیں کروں گا، میری چیز بکے، میری چیز نہ بکے، میری چیز پسند آئے کسی کو نہ آئے کسی کو، میں سچ ہی بولوں گا۔ تو بھائیو، میں بھی آپ میں سے ایک فرد ہوں، میں بھی آپ میں سے ایک فرد ہوں۔ جنازوں پہ واعظ، بیان، باتیں سننے اور سنانے کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سنانے والے کی بھی زندگی اس پر ہو اور آئے، اور سننے والے بھی اپنی بقایا زندگی میں توبہ کر کے جائیں۔ اور جس کے سبب ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، دل سے اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لغزشیں، کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہیں، تو ہم سب مل کے عاصم کے لیے یہی دعا اللہ سے کریں۔ میں تو دل میں کل سے، پرسوں سے، بلکہ 2 دن پہلے سے، جس دن سے یہ حادثہ ہوا ہے، یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دعا جو تیرے نبی نے طلحہ کے لیے کہا تھا، اللہم القی عاصم
اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہم القی طلحۃ، اے اللہ تو ہمارے بھائی عاصم کو اس حال میں ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو اور تو عاصم کو دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تیرے کرم کو دیکھتے ہوئے بعض مفسرین تو اس طرف چلے گئے کہ اللہ جہنم کو ختم ہی کر دے گا ایک دن، اس کا کرم اتنا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی نہیں ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پہ بہت زیادہ حاوی ہے۔ رحمت ہی رحمت ہے، ستاری ہی ستاری ہے۔ تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی درگزر کرے، معاف کرے، اور خاص طور پہ عاصم کی جیسے اس نے زندگی گزاری ہے، اللہ اس کی زندگی میں جو لغزشیں ہوئیں اللہ اس سے درگزر کرے اور اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور اپنی فکر کریں بھائی، اپنی فکر کریں۔ تو سارے بھائی یہ کوشش کرتے ہیں نا، توبہ کریں گے سارے، ہم سب مل کے سچے دل سے اللہ سے قلب سلیم مانگے ہیں۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے نا، اس دل کو قلب سلیم کہتے۔ اللہ سے قلب سلیم مانگیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ دل میں آ جائے، اللہ دھڑکنوں میں آ جائے، اللہ نظر کے ہر اٹھنے میں آ جائے، اللہ دماغ کی ہر سوچ میں آ جائے، اللہ میرے ہاتھ کے ہر عمل میں آ جائے، اللہ میری ہر عمل میں اللہ آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی گزار لوں، اس زندگی کا ادنا سے ادنا پہلو، چھوٹے سے چھوٹی ایک سنت کو زندہ کرنے پر میرا اللہ کیا دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے، کسی راستے پہ جا رہا ہے، جاتے ہوئے اس کی نظر ایک غیر محرم عورت پر پڑی ہے اور وہ نظروں کو جھکا لیتا ہے اس خوف سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر جھکا لی، ساتھ والے نے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں لگا، اس نے نظر جھکائی اللہ کے خوف سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ یہ 1 سیکنڈ لگے گا نظر جھکانے کے اس عمل پہ، یا 2 سیکنڈ لگ جائیں گے یا اس سے بھی کم، اس عمل کے اوپر زندگی کے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کتنے روز گزرتے ہیں اور نظریں کھول کے ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لحاظ نہیں ہوتا کہ کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا۔ تو جس زندگی کا یہ 1 سیکنڈ کا عمل ہمیں اللہ کے اتنے قریب کر رہا ہے، گناہ معاف، تو مطلب اللہ کے اولیاء میں کل کوئی کون کہہ رہے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے ایک عمل پہ اللہ یہ دے رہا ہے، تو بڑے اعمال کا کیا۔ اسی پہ ایک اور حدیث یاد آئی، جب تک مولانا صاحب تشریف نہیں لاتے، فجر کی 2 رکعت فرض، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت۔ یہ کتابیں بعض اوقات میں ساتھ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ بات کتنی مضبوط ہے۔ فرمایا رکعت الفجر، 2 فجر کی رکعت جو نماز پڑھتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، 2 رکعت فجر کے فرض ان سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ، دنیا اپنی پوری حسن و جمال کے ساتھ، دنیا پوری چمکتی دنیا کے ساتھ، 2 رکعت فرض ان سب چیزوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ 4 رکعت ظہر کی سنت، جس کو
نفل، وہ نفل کس کو کہتے ہیں؟ سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ نوافل ہوتی ہیں. 2 فجر کے جو 12 رکعت روزانہ پڑھے گا، اللہ روزانہ جنت میں ایک محل بنا دے گا. اور یہ بھی احادیث، صحیح احادیث کتب میں لکھا ہوا. فرائض پہ کیا ملے گا تو وہ خود ہی اندازہ لگائیں کہ میرا اللہ فرائض پہ کیا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے اس زندگی کو سیکھنا ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا چکے ہیں. تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا، اس کا ارادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لائٹ کا ایشو بنا. اچھا جی.